دین اسلام وہ واحد دین ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب کسی بھی معاملے میں دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ ہماری پاکیزگی کو لے لیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز بندہ ایسے ہی آئے اور پڑھنے لگ جائے، نہیں ہے۔ اس کے جسم کا پاک ہونا ضروری، باوضو ہونا ضروری، لباس اس کا پاک صاف و ستھرا ہونا ضروری، اور پھر قبلہ رخ ہونا ضروری، اور پھر یہ سارے کام کرنے کے بعد اس کا ندامت کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو بہانا ضروری ہے، تب کہیں جا کر کے ایک بندہ مومن صحیح معنوں میں عبادت کا حق ادا کرتا ہے۔ تو جو عبادت کا طریقہ ہم مسلمانوں کے یہاں ہے، میں نے دنیا میں دیکھا، میں نے چرچ بھی دیکھے، میں نے مندر بھی دیکھے، میں نے گرودوارے بھی دیکھے، جو پاکی، نفاست، طہارت کا طریقہ ہم مسلمانوں کے یہاں ہے، خدا کی قسم کوئی مذہب کا ماننے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ آپ زکوٰۃ کو لے لیں، دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ جو ہم مسلمانوں کے یہاں ہے، اور زکوٰۃ بھی ایسے لازم نہیں ہو جاتی، ایسے واجب نہیں ہو جاتی، اس کے لیے بھی کئی شرطیں ہیں۔ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، پھر اس پر پورے سال کا گزرنا، اور پھر اس کا مالک بھی ہونا اور مال قبضے میں ہونا، کئی شرائط اس کے، پھر کہیں جا کر کے زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کے اندر اس طرح سے زکوٰۃ کا کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھیں، روزے کو دیکھیں، آپ ہمارا جو انداز ہے روزے رکھنے کا، دنیا اس پر حیران ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے دنیا میں، تو ممالک کے حکمران مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، غیر مسلم مثلا امریکہ لے لیں حکمران، اور دیگر ایسے ممالک لے لیں، وہ سب کے سب لوگ مسلمانوں کو خاص طور پر ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جو انداز ہمارا ہے روزہ رکھنے کا، یہ انداز آپ کو دنیا میں کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا۔ آگے بڑھیے، آپ حج کو لیں، جو اجتماعیت حج ہمیں دکھاتا ہے کہ کوئی کروڑ پتی ہو یا غریب ہو، دو ہی چادریں اپنے جسم پر بانا ہوا ہے اور گھر سے نکلتا ہے، اور لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں لگاتا ہوں، وہ مستانہ وار کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ مستانہ وار جو حج کے ارکان ہیں ان کو ادا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو جو اجتماعیت حج کے دنوں کے اندر مسلمانوں کی دکھائی دیتی ہے، ایسی اجتماعیت آپ کو دنیا میں کسی اور مذہب کے ماننے والوں میں کسی خاص موقع پر اس طریقے سے اجتماعیت آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ تو الحمدللہ دنیا کا کوئی بھی مذہب کسی بھی معاملے میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یاد رکھیں کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، کامران دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک مسلمان کی اندرونی زندگی ہو یا ایک مسلمان کی بیرونی زندگی ہو، یعنی مسلمان گھر میں بیوی بچوں کے، یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان گھر میں موجود ہیں، یا مسلمان باہر ہو، الحمدللہ اسلام مسلمان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ الحمدللہ کامیابی کے راستے بھی اسلام نے مقرر فرما دیے ہیں۔